9ویں کو کربلا کا میدان فوجوں سے بھر گیا، حتیٰ کہ شب عاشور آئی۔ شب عاشور آئی، لکھنے والوں نے تو یہی لکھا کہ فاطمہ کے لال نے ایک شب مانگ کے لی، لیکن ہم غلامان آل محمد دنیا کو یہ بتاتے ہیں اپنے لیے نہیں مانگی تھی، دشمن کو سوچنے کا آخری موقع دیا اسے کہ اب بھی وقت ہے، تم سوچ لو۔ یہ ایک شب جسے مہلت کی شب کہا جاتا ہے، یہ فاطمہ کے لال نے مہلت دی سوچنے کی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ صبح ہوتے ہی غور کرتا ہوا اور اس دروازے پہ آ گیا۔ یہ شب کی مہلت کا نتیجہ تھا۔ آپ بتلائیے اس سے بڑا کوئی گناہگار ہوگا؟ حر سے بڑا کون گناہگار ہو سکتا؟ خط لکھ کے بلایا کس نے؟ حر نے۔ خیمے نہر سے اکھڑوائے کس نے؟ حر نے۔ رستہ روک کر لگام میں ہاتھ ڈال کے جھٹکا دیا، حر نے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ جب کوئی شہزادہ اپنی شاہی سواری پہ جا رہا ہو اور 2 ٹکے کا آدمی جھٹکا دے کر کہ نیچے اترے، کنبے کٹ جاتے ہیں، مگر بہر لجپال حسین کیا میں سمجھ گیا تو مجھے گرفتار کرنا چاہتا ہے نا؟ اچھا گرفتار بعد میں کرنا، پہلے اتنا بتا دے یہ تیری زبان میں لکنت کیوں ہے؟ کہا فرزند رسول کافی دور سے تعاقب کرتا ہوا آیا ہوں، پانی نہیں ملا۔ کہا اچھا گرفتار بعد میں کرنا، پہلے پانی پی لے، پہلے پانی پی لے۔ یہ ایک رات کی مہلت کا نتیجہ نکلا۔ اب بعض بھائی مشکوں کے منہ کھول دیے جائیں، ایک ایک کو پانی پلایا۔ اب یہاں پیکر بن گیا حسین انسانیت کے اس عنصر کا جسے عفت کہتے ہیں۔ عفت کے معنی یہ ہے کہ جو چیز تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے اسے حاجت مند کے حوالے کر دو۔ 1000 سپاہیوں نے پانی پیا، گھوڑوں نے پیا، اونٹوں نے پیا۔ غازی مولا نے کہا مولا پانی تو بہت بچ گیا۔ کہا اچھا، کہا پھر اس طرح کرو گھوڑوں کے سم گرم ریت میں تپ گئے ہیں، باقی ان کے پیروں پہ چھڑک دو۔ بس بیان میرا ختم ہوتا ہے۔ میں صاحبان درد سے صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ جتنا پانی فاطمہ کے لال نے دشمن کے لشکر پہ خرچ کیا ہے، اگر یہ بچا کے رکھتا تو کیا 10ویں کے دن 6 مہینے کے لال کے لیے پانی کا سوال کرتا؟ مگر بہر عفت مآب حسین پیاسا ذبح ہو گیا، مگر اس کی زبان سے یہ نہ نکلا کہ کل میں نے تمہیں اتنا پانی دیا تھا، آج تم ایک گھونٹ پانی میرے بیٹے کو نہیں دیتے ہو۔ بہر شہید انسانیت حسین، خدا کی قسم بزرگان محترم، اس عفت کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہی حر جو دشمن بن کے آیا تھا 10ویں کے دن پوچھتا ہے سعد کے بیٹے سے کیا یہ جنگ رک نہیں سکتی؟ کہا کہ نہیں، گھیر کے تو لایا ہے،
پہلا حملہ بھی تجھے کرنا پڑے گا. اب اٹھتا ہے تو اٹھا نہیں جاتا, بیٹھتا ہے تو بیٹھا نہیں جاتا. بڑی مشکل سے کمر پکڑ کے اٹھا, خیمے کی طرف چلا. خیمے سے اس کا بیٹا نکل رہا تھا, علی ابن حر. باپ کو جو اس طرح آتا دیکھا, اس نے منہ موڑ لیا. اس نے دونوں بازو پکڑ کر بیٹے سے کہا, بیٹا آج ادب آداب بھی بھول گیا, آج سلام بھی بھول گیا. دونوں ہاتھ مل کے کہتا ہے, بابا سلاموں کا وقت گزر گیا. کہا کیوں؟ کہا میں نے تجھے روکا نہیں تھا, رستہ نہ روک. میں نے منع نہیں کیا تھا لگام میں ہاتھ نہ ڈال. اب جسے گرفتار کر کے لایا ہے وہ بچتا نظر نہیں آتا. یہ کہہ کر باپ کا بازو تھاما اور چند قدم لے کے چلا, اور دور جا کے کہتا, بابا یہ سیاہ خیمے کس کے ہیں؟ حر کے منہ سے نکل گیا, جنہوں نے ہمیں پانی پلایا تھا. اچھا پانی یاد ہے کہ یاد ہے؟ کہ ذرا کان لگا کر سن بابا, کیا آواز آ رہی ہے؟ خدا کی قسم حر کمر پکڑ کے بیٹھ گیا. کوئی آواز آ رہی تھی, اماں پانی. کوئی آواز آ رہی تھی, چچا پانی. کہا بس بیٹا, بس بیٹا, تو آگے آگے چل, میں پیچھے پیچھے آتا ہوں. بیٹے نے باپ کو گھوڑے پہ سوار کیا. قریب پہنچ کر سعد کے بیٹے کے منہ پر تلوار توڑ کے اور تیر کمان توڑ کے اس کے منہ پہ دے ماری, اور کہی اپنے پاس رکھ, میں نے شب عاشور بہت غور کیا, میں اسی نتیجے پر پہنچا, میں فاطمہ کے لال کو سلام کرنے جا رہا ہوں. خدا کی قسم کوئی ہم جیسا ہوتا اور اتنا بڑا مجرم آتا, ہم کہتے چل چل کیا کرنے آیا ہے. مگر یہ رحمت للعالمین کا گھرانہ ہے, یہ محسن انسانیت کا بیٹا ہے. دنیا نے یہ منظر دیکھا, ادھر سے گناہگار چلا, ادھر سے رحمت الہی چلا. گناہگار قریب آیا اور حر گھوڑے سے اترا نہیں, گر گیا. مولا کے رکاب پہ سر رکھ کر صرف اتنا کہا, آختا تو یہ اپنا رسول اللہ, رسول کے بیٹے مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھ سے غلطی ہو گئی. بس یہ کہا مجھ سے غلطی ہو گئی. ایک ہاتھ مولا نے حر کے ماتھے پہ رکھا, ایک ہاتھ داڑھی پہ رکھا, بسم اللہ کہہ کے چہرہ اٹھایا, ماتھا چوم کر کہا, بھائی حر ہم نے معاف کیا, بھائی حر ہم نے معاف کیا. ادھر سے بھائی کہا, جلدی سے علی اکبر گھوڑے سے اترے, چچا حر میرا سلام. قاسم نے کہا چچا حر میرا سلام. یہ سلام کی آوازیں خیمے میں پہنچی. ملکہ عالیہ نے سنی, علی کی بیٹی آواز دیتی ہے, اونو محمد ادھر آؤ. یہ کیسی آوازیں ہیں؟ بچے نے کہا اماں وہ جس نے رستہ روک کر لگام کو جھٹکا دیا تھا وہ مجرم آیا ہے. کہا پھر کیا ہوا؟ کہ ماموں نے اسے بھائی کہہ دیا. تو جیسے کہ ماموں نے بھائی کہہ دیا, خدا کی قسم بہن بھائی سے بڑھ گئی. ایک دم کہتی ہیں اونو محمد ابھی جاؤ باہر, ایک حر کے دائیں کھڑے ہونا, ایک بائیں کھڑے ہونا. ماموں حر کہہ کے بات کرنا, کہنا اماں سلام کہنا اماں سلام کہتی ہے. جیسے ہی بچوں نے سلام کہا, حر کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا. مولا نے کہا حر خیریت تو ہے؟ کہا مولا کوئی خیریت نہیں, میں بہت بڑا مجرم ہوں. مجھے یاد ہے جب میں نے لگام کو جھٹکا دیا تھا, میں نے محمل سے سیدانیوں کی چیخیں سنی تھی. آپ میرے سفارشی بنے, علی کی بیٹی سے معافی لے دیں. آگے آگے مولا, پیچھے حر. مولا خیمے کے اندر, حر خیمے کے باہر. کہا بہن حر آیا ہے. کہا بھائی میرا سلام کہو. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ حر کی چیخیں نکل گئیں. چیخ مار کے کہتا ہے, گناہگار امت کو بخشوانے والی ماں کی بیٹی, تجھے اپنی اماں کی عزت کا واسطہ مجھے معاف کر دے. میں گناہگار تیرے دروازے پہ آیا ہوں. خدا جانتا ہے انسانیت کے متوالو,
حسین ابن علی نے کہا تھا بھائی ہور میں نے معاف کیا، مگر یہ ہے انسانیت کی معراج۔ علی کی بیٹی یہ نہیں کہتی بھائی ہور میں نے معاف کیا، کہتی ہے بھائی ہور مجھے شرمندہ نہ کر۔ یہ ہے معراج انسانیت۔ 10ویں کے دن اس شب عاشور کی ایک مہلت کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب شہزادہ علی اکبر میدان میں جانے لگے تو حر قدموں پہ گر گیا۔ اس نے کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، شبیہ پیغمبر تیروں سے چھلنی ہونے جائے اور میرا بیٹا دیکھتا رہے؟ نہیں مولا پہلے میرا بیٹا جائے گا۔ مولا نے سینے سے لگا کر کہا حر تو مہمان ہے۔ حر کی چیخیں نکل گئیں اور رو کے کہتا مولا مہمان میں ہوں یا آپ؟ مولا اسے اجازت دیجئے۔ مولا نے اجازت دے دی۔ حر کا بیٹا چلا، تیروں سے چھلنی ہوا، شہیدوں کی طرح آواز دیتا ہے مولا میرا آخری سلام، مولا میرا آخری سلام۔ باپ کو کہا بابا میری لاش پہ آ۔ بس دوستو مجلس تمام۔ اگر نزا کے عالم میں جوان بیٹا باپ کو پکارے، عزاداران امام مظلوم بتائیے کوئی باپ بھی ہو پوری قوت سے دوڑ کے پہنچے گا یا نہیں؟ حر پوری قوت سے دوڑ کے پہنچا، مگر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں جب دیکھتا کیا ہے حر سے پہلے فاطمہ کا لال پہنچ گیا۔ حر کے بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھ کے فرما رہے تھے یا اللہ یہ میری قربانی آ رہی ہے، یہ حر کی نہیں میری قربانی آ رہی ہے۔ حر کھڑا دیکھتا رہا، بیٹے نے آخری ہچکی لی، روح پرواز کر گئی۔ حر جھکا بیٹے کی میت اٹھانے کے لیے۔ اب آخری جملہ سنیے، فقام الحسین، مولا حسین کھڑے ہو گئے، اپنا ہاتھ حر کے سینے پر رکھ کر پیچھے کر دیا، کانپتے ہوئے کہتا مولا کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں حر یہ کیا کر رہا ہے؟ کہ مولا میں اپنے بیٹے کی لاش اٹھا رہا ہوں۔ کہا حر تو تازہ تازہ آیا ہے نا، شریعت کا قانون نہیں جانتا، میں محافظ شریعت ہوں۔ کہا مولا وہ کیا؟ کہ حر شریعت کا قانون یہ ہے کوئی باپ جوان بیٹے کی میت نہیں اٹھاتا، حر تجھے میت نہیں اٹھانے دوں گا، یہ میت میں اٹھاؤں گا۔ عزادارو ان روتی ہوئی آنکھوں سے کربلا کو رخ کر کے ذرا پوچھ لو اے کربلا کے شہید اعظم، یہ جو فقرہ تو نے حر سے کہا ہے اکبر کی لاش میں کتنا یاد آیا ہوگا۔